میں انڈیا دہلی سے ہوں۔ بہت اچھا درس قبلہ آپ کا۔ میں نے دو سوال اگر نوٹ کیے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ امام زمان علیہ السلام کا جب دور ہوگا تو دیکھیے آج بھی ہماری دنیا میں، خاص طور سے ہمارے بر صغیر میں، ہمیں پتہ ہے کہ شاید 5% لوگ بھی ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں، اور وہ 5% لوگ ہمیں ہمارے ہندوستان میں مذہب کے نام پہ لڑا رہے ہیں، پاکستان میں مسلک کے نام پہ لڑا رہے ہیں، اور حتیٰ فریڈم نہیں، فری چوائس نہیں ہے ہمارے پاس۔ حتیٰ جو ہم ووٹنگ بھی کرتے ہیں وہ بھی اب فیس بک کے ذریعے، الگورتھم کے تھرو، پروپیگنڈا کے ذریعے ہمارے ذہنوں پہ حکومت بہت چھوٹی سی ایک آبادی کر رہی ہے، اور اگر ہم اس کے خلاف کچھ کہتے ہیں تو بقول جوش ملی آبادی صاحب کے کہ ہر گام پہ حیات کے چہرے کو فخ کرے، اور مرنا جو چاہتا ہے وہ اعلان حق کرے۔ آپ کے اوپر مقدمے ہو جاتے ہیں، آپ کی اوپر جو ہے پروپیگنڈا ہو جاتا ہے، کیسز ہو جاتے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں۔ یہ آپ یورپ میں شاید اس چیز کو خیال نہیں کرتے، لیکن وہاں بھی اینٹی سیمیٹک لاز ہیں۔ آپ مقبوضہ فلسطین کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، باقی ساری آزادیاں ہیں۔ تو ہم دیکھیں گے کہ دنیا کی میجورٹی فطرت پہ ہی ہے، مائنورٹی ہے جو حکومت کر رہی ہے۔ تو سوال قبلہ اس پہ یہ ہے کہ جب امام آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ جو میجورٹی ہے وہ عقلی دلیل سے اور امام کی روحانیت سے بدل جائے گی، لیکن وہ جو مائنورٹی ہے جو حقیقتاً فرعونیت اور ظلم کے نظام دنیا میں چلا رہی ہے، وہ کیا امام کی ٹیکنالوجی ان سے سپیریئر ہوگی تو وہ سرنڈر کر دیں گے، یا پھر امیر المومنین کی طرح سے صفین میں مقابلے پہ آ جائیں گے؟ پہلا سوال حضور یہ ہے۔ دوسرا قبلہ سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے شروع میں فرمایا کہ تمدن اور کلچر اور تہذیب جیسے ہے، تو ہم دیکھیں جیسے کہ ہمارے بزرگ، خاص طور سے ہم وہ سادات کی آبادیاں جو ہم اپنا تعلق مازندران اور خراسان کے جو رضوی سادات ہیں ہندوستان میں، شمالی ہند میں، ہم لوگ وہاں سے جوڑتے ہیں۔ تو بہت سی چیزیں ایسے رسوم ہیں جو آج میں یا مشہد میں یا تہران میں، شیراز میں نہیں ہوتے، جیسے کہ جیسے ہمارے یہاں عرفے کا ایک طریقہ ہے 13 شعبان کو، تو یہ بی شیشمبا کی نظر آج بھی خراسان میں یا پھر مازندران میں ہوتی ہے۔ تو وہ ساری چیزیں تہذیب و تمدن۔ دیکھیے آج کل جو اے آئی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، اور جس طرح سے ذہن پہ قابو کر کے انسان کو ایک دھرے پہ سوچنے پہ لگا رہی ہے دنیا یا سائنس، اور یہ کلچر اور یہ تمدن کی جو ڈفرینس ہے یہ انسان کی آزادی کی وجہ سے آتی ہے۔ کہ مثلا پہلے عربی مرثیے تھے، ہمارے لکھنؤ میں میر انیس نے مرثیے لکھے، اسی طرح سے دکن میں الگ مرثیہ خوانی ہے، امروہہ کی الگ مرثیہ خوانی ہے۔ یہ تب ہوا جب انسان فکری طور سے آزاد تھا۔ تو کیا امام کی جو ٹیکنالوجی ہوگی وہ اس طرح سے ہوگی کہ اپنے تمدن میں ہم فکری طور سے آزاد رہیں گے؟ کیا ایک ٹیکنالوجی اور ایک طریقے سے امام اس دنیا میں لوگوں کو کنٹرول، کہنا غلط ہے، اب کنٹرول حضور اس کے متبادل کوئی پازیٹیو ورڈ ہو تو اس طرح سے ہمیں لگتا ہے ہم شاید واضح کر سکیں اپنا سوال، دونوں آپ سوال۔ کلیش آف سیولائزیشن اور آپ اس کی بات کریں، دیکھیں جی جو پہلی ایگزیکٹلی آپ نے جی پہلی جو آپ نے بات کی نا، ڈیفینیٹلی اسی لیے امام کی جنگیں کیوں ہیں، خاص کر مڈل ایسٹ کے اندر یا مغربی ایشیا کے اندر امام کی جنگیں ہیں۔ بیٹل فیلڈ جو سب سے زیادہ جہاں جنگ ہوگی وہ اسی مغربی ایشیا یا مڈل ایسٹ جس کو آپ کہتے ہیں، مشرق وسطیٰ کہتے ہیں، وہاں پر ہے زیادہ تر جنگیں۔ اور ظاہر ہے کہ پہلے تو جو طاقتور ہیں وہ اپنی طاقت کے ذریعے سے اس کو دبانے کی کوشش کریں گے، وہ تو ابھی بھی پلان کر رہے ہیں، ابھی بھی وہ ایک فل فلیج پلان کر رہے ہیں، بلکہ ایسی فورسز وہ بنا رہے ہیں۔ اور جیسے آپ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کی ہے، ٹیکنالوجی کے استعمال کی بات کی، وہ ابھی بھی کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے ان کے ساتھ امام مبارزہ کریں گے، ویپن ٹو ویپن ہوگا، ویپن یوز ہوگا، لیکن امام کا جو ویپن ہے وہ کنٹرول ویپن یوز کریں گے امام۔ ایک بات میں عرض کروں، یہ ذہن میں رکھیں، امام کسی اور دنیا سے تشریف نہیں لانے والے، بلکہ اسی دنیا میں امام موجود ہیں۔ آیت اللہ جوادی عاملی نے کتاب لکھی الامام المہدی الموعود الموجود، وہ بھی اسی دنیا میں تشریف فرمائے۔ ہماری اکارڈنگ ٹو بعض روایات امام کے ساتھ بہت ساری شخصیات بھی ہیں۔ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام سے ملاقات ہوئی، ضروری نہیں امام سے ملاقات ہو گئی ہو، امام کے کسی نمائندے سے ملاقات ہو گئی ہو، امام کے فیملی بھی ہے، موجود ہیں اسی دنیا کے اندر، ظاہر ہے وہ دیکھ بھی رہے ہیں سارے ٹیکنالوجی کو۔ اگر نہ بھی ہوں تو ظاہر ہے وہ تو قطب عالم امکان ہے، تکوین و تشریح میں نگاہ ہے مبارک ہے امام کی، تو لہٰذا جنگیں تو ہوں گی ڈیفینیٹلی۔ اب آتے ہیں کلچرز کو، ظاہر ہے کوئی اس طرح نہیں ہے کہ بائی فورس کلچرز کے اندر لانا ہے، لوگوں کی تخلیقی اور
جو کریٹیوٹی ہے اس کو بینڈ کرنا ہے نہیں، اس کو اور جلا بخشنا ہے. ہاں اس کی ڈائریکشن صحیح کرنی ہے امام نے. مثلا شاعری ہوتی تھی مولا علی کے دور میں، مولا سے شاعری اور پوئٹری کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ آپ کسی شاعر کو کوئی کریڈٹ اس معنی میں نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ ہر ایک نے ایک ڈفرینٹ سیکٹرز کے اندر شاعری کی ہے. کسی نے طبیعت کو، نیچر کو لے کر شاعری کی ہے، کسی نے خدا کے عطا کردہ بعض ایسی نعمتوں کی جس کو آپ حسن کہیں یا جو بھی نام دیں اس طرح شاعری کی ہے، کسی نے بامقصد شاعری کی ہے. تو یہ تو کہا کہ یہ چیزوں پابندی تو اس وقت بھی نہیں لگی تھی. کیا مولا کائنات نے 4 سالہ دور میں پابندی لگائی تھی؟ کیا امام معصوم نے کسی ایسی تخلیقی صلاحیتوں کے اوپر پابندیاں لگائی ہیں؟ ڈیفینیٹلی نہیں لگائی ہیں. اب آپ آتے ہیں کلچر جو تہذیب و تمدن ہوگی وہ الہی قرآنی تہذیب و تمدن ہوگی، نہ کہ ایسی تہذیب و تمدن. ہاں تہذیب و تمدن کے وہ مظاہر اور وہ نمونے جو کہ کنٹرڈکشن نہیں رکھتے ہوں قرآن اور خدا کی اور امامت کی تعلیمات سے براہ راست اور انسانیت کو نقصان نہیں پہنچاتی ہوں کسی بھی حوالے سے، اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا. جیسے عرب بہت سے کلچر میں موجود چیزوں کو اسلام آیا تو ایکسیپٹ کیا اسلام نے، اور اس کو بلکہ نہ صرف ایکسیپٹ کیا بلکہ اس کو ایک طرح سے کیا کہتے ہیں سرٹیفکیٹ دے دیا اور کہا کہ ہاں یہ صحیح ہے، یہ ہونا چاہیے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں، کلچر کے بہت سے مظاہر ہیں، بہت سے نمونے ہیں جو اس کو اسلام نے ایکسیپٹ کیا، ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام نے ایکسیپٹ کیا. لینگویج اس کو ختم نہیں کیا. ایک کامن لینگویج ہو سکتا ہے کہ وجود میں آئے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ ادر لینگویجز کو ختم کیا جائے، ادر لوگوں کی ہسٹری کو ختم کیا جائے. جیسے آپ نے سلسلہ نسب کی بات کی، میں انڈو آرین ہوں بیسیکلی، اور دردک قبیلے سے میرا تعلق ہے کیونکہ ہم پہاڑوں میں رہنے والے لوگ ہیں، گلگت بلتستان سے بیسیکلی میرا تعلق ہے. تو یعنی یہ نہیں کہ امام کہیں گے تم انڈو آرین نہیں ہو، تمہاری ہسٹری ختم ہو گئی، بس تم ایک مسلمان شیعہ ہو. نہیں، وہ ہسٹری زندہ رہے گی، بلکہ امام بہتر ڈائریکشن دیں گے، بہتر گائیڈنس دیں گے. ہر وہ چیز، جیسے یہ بیسک فارمولا ہے، ہر وہ چیز جو انسان کے نیچر سے کنٹرڈکشن پیدا کر لے، اس کے لیے نقصان پہنچا رہی ہو، اسپیشلی اس کے ایمان کے لیے، اس کے روحانی اور معنوی اشرف مخلوق بننے کے لیے، اس کو ہٹا دیا جائے گا. چاہے وہ کسی کلچر سے ریلیٹڈ ہے، کسی اسکول آف تھاٹ سے ہے، کسی قوم سے ہے، کسی ایریا سے ہے، یہ وہ انحصار نہیں کرتا کہ یہ کلچر کیونکہ ساؤتھ ایشین ہے یا برصغیر کا ہے تو اس کو ہم دبا دیں گے، وہ کیونکہ جاپانی ہے تو اس کو ہم آگے لے، یہ باتیں نہیں ہوں گی. تو ہمیں جو چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کا جو طریقہ ہے اس میں ان فارمولوں کو ذہن میں رکھنا ہوگا. تو ہمیں اگلا مسئلہ یہ کی ہے، اصل میں کسی بھی سوچ کو پرکھنے کا کی جو کی ہے وہ یہ چیزیں ہیں. تو جہاں جہاں یہ چیزیں نہیں ہوں گی امام اس کو ایکسیپٹ کریں گے. کسی کی ریسرچ ہے، فرض کرے وہ ہیومن سوسائٹی کی آئیڈیل شکل کے اوپر ریسرچ پیپر لا کے امام کی خدمت میں دیتا ہے، امام میں نے یہ چیزوں کو یوں سمجھا ہے، اگر ایک سوسائٹی یوں ہو جائے، اس کا کلچر یوں ہو تو بہتر ہو. امام اس کی کریکشن کریں گے، گائیڈ دے دیں گے. یہ نہیں کہ اس کو کہیں گے میں کیونکہ آپ امام معصوم موجود ہے تو تم سوچنا بند کر دو، اجتہاد کرنا چھوڑ دو، ریسرچ کرنا چھوڑ دو. نہیں، ریسرچ کرنے کے نئے راستے دکھائیں گے. کیوں فرمایا انسان مومن کی عقل فل یوز کرے گا، عقل کو کہیں گنا بڑھ جائے گی. تو عقل سے مومن نے کرنا کیا ہے جب اس نے استعمال ہی نہیں کرنا ہے اس کو؟ قرآن مجید کہتا ہے افلا یتدبرون افلا یعقلون. تو یہ نہیں کہ اس وقت ایکسپائر ہو جائیں گی یہ ساری آیتیں. ہم قوم یعقلون، یعنی یا کہا کہ وہ ایک ایسی قوم ہے جو عاقل ہے، سمجھدار ہے. یعنی ابھی تو کریٹیسائز کر رہا ہے نا کہ عقل استعمال نہیں کرتے، سمجھداری کا کام نہیں کرتے، شہوت کے بنیاد پر چلتے ہیں، نفس امارہ ان کے اوپر حکمرانی کرتی ہے، نہ کہ ان کی عقل. تو اس وقت یہ نہیں کہ عقل کی چھٹی ہو جائے گی، ریسرچ کی چھٹی ہو جائے گی، تحقیق کی چھٹی ہو جائے گی، تہذیبوں کی چھٹی ہو جائے گی، ایسا بالکل بھی نہیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ.